بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جس شخص کی 4 چیزوں پر پابندی ہو، بس 4 چیزیں، باقی سب چھوڑ دے، صرف 4 چیزوں پہ پابندی اختیار کر لے تو وہ شخص پوری دنیا میں کہیں مار نہیں کھا سکتا، اس کی زندگی بہار بنی رہے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، پنجگانہ نماز کی پابندی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت۔ نمبر 3، استغفار کی حد درجہ کثرت۔ اور نمبر 4، درود شریف پر مداومت۔ یہ 4 چیزیں آپ کو بڑی بڑی مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ 4 چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہیں، اور یہی 4 چیزیں بغیر مرشد کے آپ کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ پنجگانہ نماز کی پابندی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ نماز فرض کر دی گئی ہے، نماز سے غفلت کا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر استغفار اور درود شریف روز قیامت آپ کو بخشوا دے گا تو یقیناً یہ آپ کی بھول ہے۔ نماز کا حساب ہر حال میں آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ البتہ آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں نماز کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کے بارے غفلت کا شکار ہے، تو استغفار اور درود کی برکت سے آپ میں نماز پڑھنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اپنی اپنی جگہ مکمل ہے اور نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک شخص کو ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور 4 کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے۔ مثلا آج کی ویڈیو میں ہم اگر استغفار کی اہمیت، فضیلت اور برکت پر بات کریں اور اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پل پل جانے جانے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لازم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ جب درود شریف ہے تو پھر استغفار کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ درود شریف پڑھنے سے بھی تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار کی اہمیت قرآن میں درود شریف سے زیادہ ہے۔ یہاں مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ درود شریف کی فضیلت کم ہے اور استغفار کی زیادہ ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ 4 چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ہے، اور ایک انسان کے لیے یہ 4 چیزیں بشمول استغفار لازم و ملزوم ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ حدیث بھی تو ہے نا، مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی معصوم اور مقدس ترین ہستی ہو کر استغفار پڑھتے رہے، تو پھر ہم جیسے گناہ گار بندوں کے لیے استغفار کتنی اہم ہوگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار پڑھنے میں ایک راز یہ بھی ہے کہ امت کو استغفار کی فضیلت و اہمیت معلوم ہو سکے۔
خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں استغفار کی فضیلت و اہمیت کھل کر بیان کی ہے۔ سورۃ نوح کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں مال دوں گا، بیٹے دوں گا، تمہارے لیے جنت میں باغ لگاؤں گا، نہریں جاری کروں گا۔ اور پھر مزید ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں تمہارے ہر غم سے نجات دے دوں گا۔ یہاں پر ایک عقل مند شخص کو نکتہ سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وظیفہ بتا رہے ہیں، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر رزق کے دروازے کھول دوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دسترخوان اتنا وسیع ہو جائے کہ پورا شہر بھی کھانا کھانے بیٹھ جائے تو کھانا ختم نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے رات کو بھوکے نہ سوئیں تو پھر مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں رزق حلال لازوال دوں گا، ایسا رزق کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میرے عزیزو، کہاں ہیں وہ لوگ جو رزق میں برکت کے وظیفے مانگتے پھرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کاروبار میں ترقی کے وظیفے پڑھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بچوں کی خوشحالی کے لیے تسبیحاں پھیرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں؟ آؤ دیکھو، اللہ تعالیٰ خود وظیفہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے استغفار کرو، میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہ رہے گی، اتنا دوں گا کہ تم بانٹتے پھرو گے۔ لیکن کوئی استغفار کے ذریعے مجھ سے مانگے تو صحیح۔ تم میرا در چھوڑ کر لوگوں سے وظیفہ مانگتے پھرو، چٹ پٹے مسالے لگے وظیفوں کو پسند کرو، تمہارا یقین اس پر بن جائے کہ 41 دن پڑھو گے وظیفہ، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، تو پھر مجھ سے گلہ کیوں کرتے ہو کہ رب سنتا نہیں ہے، رب دیتا نہیں ہے؟ میں تو وظیفہ بتا رہا ہوں، رزق چاہیے تو استغفار کے ذریعے میرے دروازے پہ آ جاؤ، اولاد چاہیے تو میرے دروازے پر استغفار کے ذریعے آ جاؤ، میں تمہیں اتنے بیٹے دوں گا کہ کثرت اولاد پر تم فخر کرو گے۔ آج خواتین روتی ہیں، تڑپتی ہیں اولاد کے لیے کہ اللہ پاک ہماری گود بھر دے، لیکن استغفار کی طرف توجہ نہیں دیتی، حالانکہ مردوں کی نسبت خواتین کو استغفار کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو پریشان ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر حلق خشک ہو گئے، آنسو اتنے بہے کہ آنکھیں پتھرا گئی، مصائب اتنے دیکھے کہ سر چکرا گئے، کہیں سے نجات نہیں مل رہی۔ نجات کیسے ملے گی؟ مصائب کیسے ٹلیں گے؟ مشکلات کیسے حل ہوں گی؟ اللہ نے واضح بتا دیا کہ استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ استغفار کو مضبوطی سے تھام لو، تم جو چاہو گے ویسا ہو جایا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آ جاؤ استغفار کے رستے پر، درود تو آپ پڑھتے ہی ہو، استغفار کی بھی کثرت کرنا شروع کر دو۔ آپ خادمین درود سے درود شریف کے وظائف طلب کرتے ہو، کیا کبھی استغفار کے وظائف بھی پوچھے ہیں؟ یا یوں کہہ لے کہ کیا کبھی کسی خادم درود نے استغفار پر بھی زور دیا ہے؟ میں جتنوں کو جانتا ہوں ان میں سے کوئی بھی استغفار پر زور نہیں دیتا، وہ صرف درود پڑھنے پر زور دیتے رہتے ہیں کہ بس درود پڑھے، درود پڑھے، درود پڑھے۔ آپ احباب درود شریف کی کثرت کرتے ہو، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن نماز، قرآن اور استغفار پہ کون توجہ دے گا؟ ان سب میں بیلنس کون کرے گا؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ استغفار کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا کرامتیں ہیں، تو رب کعبہ کی قسم آپ استغفار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنا لو گے، اور لہجہ بھر بھی اس سے غافل ہونا اپنے لیے خسارہ سمجھو گے۔ اتنی برکتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں استغفار کی کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن اس کی برکات و کرامات
اور تجربات مشاہدات ختم نہیں ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ استغفار کی برکات و کرامات، تجربات و مشاہدات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر سن لیجئے گا، آپ کی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ دنیا تو سنورنی ہی ہے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جہاں ہمیں درود پڑھنے، لکھنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق دے رہا ہے، وہیں استغفار پڑھنے، لکھنے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بھی بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔